السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، آج 23 مارچ کو کلپ نمبر 23 آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ دراصل یہ کلپ ایک امام مسجد کا ہے جس میں وہ نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے دوران علی مرزا کا ایک اسٹوڈنٹ پیچھے سے اونچی آواز سے آمین کہتا ہے، جس پر بعد میں امام صاحب ان کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم احناف ہیں اور تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ احناف والا نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ الاؤ نہیں ہے، تو تمہارا جو یہ ایکشن ہے یہاں پر یہ درست نہیں ہے، اس سے ہمارے احناف جو مقتدی ہیں وہ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اور واقعی ایسا ہی ہے کہ یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس امام نے اس کو کہا کہ تم آئندہ اس مسجد میں نہیں آنا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ امام صاحب نے کہا کہ تم یہاں فتنہ پھیلا رہے ہو، یہ نمازی جو ہیں پریشان ہو رہے ہیں اس بات سے، اور یہی وجہ امام صاحب نے بتائی۔ لیکن علی مرزا نے اس کو دوسرا رنگ دیا اور اس نے کہا کہ اگر تم نے آئندہ کسی کو مسجد سے نکالا تو تمہارے خلاف فلاں کارروائی ہوگی، تو فلاں ادارہ تمہارے خلاف ایکشن لے گا، تو یہ یعنی اتنی اس کو دھمکیاں دی۔ سامعین حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسجد کے امام، کمیٹی اور جو دیگر مقتدی ہیں ان سب کا اس بات پر جو ہے متفقہ رائے ہے کہ ہر فرقے کی شخصیت کو، ہر فرقے کے آدمی کو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کسی کو روکنے کی اجازت نہ ان کو حاصل ہے نہ قانونی طور پر جو ہے کسی اور کو حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی مساجد ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہاں پر کوئی آ کر فتنہ بازی کرے گا، مسائل میں الجھنے کی کوشش کرے گا، احناف کے ساتھ اگر وہ کوئی کسی قسم کا ٹکر لے گا، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک انتشار کی صورت بنے گی، اور اس صورت میں اس آدمی کو کان سے پکڑ کر فوراً سے پہلے مسجد سے نکال دیا جائے گا۔ یہ اصول ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہر آدمی اس پر متفق ہے۔ تو وہاں پر وہ جو علی مرزا کا اسٹوڈنٹ تھا اس نے پہلے سے ہی ویڈیو بنانی شروع کی نماز کی۔ اب جس نے بھی بنائی ویڈیو، لیکن یہ پورے پلان کے ساتھ بنائی گئی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ ان کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ وہ علی مرزا کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بحث ہوگی اور یہ سارا سلسلہ ہوگا۔ یہ تو نبی کے علم غیب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ علم غیب ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ جو مسئلہ ہوا ہے اس کو رنگ دیا گیا ہے مسجد سے نکالنے کا، مسجد میں نماز نہ پڑھنے کا، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ تھا انتشار پھیلانے کا، فتنہ پھیلانے کا، وہاں کے احناف کو ڈسٹرب کرنے کا، یہ معاملہ تھا اصل میں، جس کی وجہ سے اس کو مسجد سے روکنے کی کوشش کی گئی، جو کہ درست۔ یہاں پر میں علی مرزا کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ مودی کی طرح دھمکیوں سے کام نہیں چلے گا، علمی میدان کے اندر اترو۔ ہم انشاءاللہ آتے ہیں جیلم اکیڈمی کے اندر، اور آپ کی جتنی شرائط ہیں پوری شرائط پر انشاءاللہ ہم اتریں گے، نہ رات کو آئیں گے دن کو آئیں گے، نہ 22 گھنٹے کا سفر کر کے آئیں گے بلکہ 2 گھنٹے کا سفر کر کے آئیں گے، اور نہ ساتھ کتابوں کا بورا لے کر آئیں گے، بلکہ صرف یہ جو شہزادہ جس پر یہ موبائل ویڈیو بن رہی ہے یہ موبائل لے کر آئیں گے، اور نہ ہی کسی اور کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ آپ ٹیبل پہ ہمارے ساتھ بات تو کریں، کوئی مناظرانہ ماحول نہیں ہوگا، دنیا کے سامنے ہر چیز واضح ہو جائے گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ تمہاری کتنی علمی حیثیت ہے۔ یہاں میں امام شافعی کا رویہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ جب بھی امام اعظم کے قبر پر جاتے تو وہاں پر رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ اگر رفع الیدین کر دیتے تو اس سے نہ امام کو ڈسٹربنگ ہوتی، کیونکہ امام پہلی بات ہے زندہ ہی نہیں تھے، اور دوسری بات ہے اگر زندہ ہوتے بھی تو ان کو کیا ڈسٹربنگ ہوتی، وہ قبر میں تھے، لیکن امام شافعی نے پھر بھی حیا کی، پھر بھی ان کا لحاظ رکھا، ان کے مسلک کا لحاظ رکھا، اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں درست ہوں، اس لیے میں رفع الیدین نہیں کرتا۔ اتنے پرامن بزرگ تھے ہمارے، اتنے ہم پرامن لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف یہ جس کو صحیح بخاری کا نام صحیح نہیں آتا، جب اس قاری صاحب نے پوچھا کہ بخاری شریف کا نام کیا ہے، وہ کہتا میں کیا بتاؤں، مجھے پتہ ہی کو نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان کے استاد کا بھی یہی حال ہے، عربی عبارت سے ان کو کوئی ان واقفیت ہی نہیں ہے، تو یہ ان کی علمیت کا لیول ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔